من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من احبک نہاک، جو آپ سے سچی دوستی رکھتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ من احبک نہاک، جو آپ سے سچی دوستی رکھتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ بے شماری آج یہاں سے ہوگی کتاب صلاۃ میں الرابع المکان الذی یصلی فیہ والمراد بہ ہنا ما یشغلہ من الحیض او یعتمد علیہ ولو بواسطۃ او وسائط۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کتاب الصلاۃ کو اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتے آ رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل اعداد صلاۃ کے بارے میں تھی، دوسری فصل جو ہے وہ شروط صلاۃ کے بارے میں تھی، جس میں شروط صلاۃ میں پہلی وقت تھی بیان کی، دوسری جناب علی قبلہ تھی، اور تیسری جو ہے نا ستر عورت تھی شروط صلاۃ میں سے، اور چوتھی آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 7 شرطیں ہیں، چوتھی پہ پہنچ گئے ہیں شروط صلاۃ میں سے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مکان ہے۔ شرائط صلاۃ میں کی چوتھی کیا شرط بنتی ہے جی؟ مکان ہے۔ مکان کی کیا تعریف ہے جی؟ مکان وہ ہے الذی یصلی فیہ، جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور مکان سے مراد یہاں یعنی اس فقہ میں مکان سے مراد یہ ہے یعنی وہ جگہ جس کو مصلی کیا کرتا ہے؟ اشغال کرتا ہے، اس کو وہ پر کر لیتا ہے، چاہے وہ حیز عام میں ہوا غیر ہوا کو شامل ہے، مزید وضاحت کرتا ہوں، یا وہ جگہ ہے مکان جس پر مصلی کیا کرتا ہے؟ اعتماد کرتا ہے، اگرچہ ایک واسطہ سے ہو یا چند واسطہ کے ذریعے سے ہو۔ مکان کی جناب فقہ میں جو مکان کی تعریف کی گئی ہے کیا ہے؟ مراد مکان سے یہاں یہ ہے کہ وہ جگہ جس کو مصلی اشغال کرتا ہے، اس کو پر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، من الحیز، حیز میں سے۔ حیز عرض یہ ہے کہ عام ہے، ہوا غیر ہوا کو بھی شامل ہے، یعنی ایک فضا جو ہے نا وہ مصلی نے اس جگہ کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ بھی مکان ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا کیسے؟ فرض کر لیں ایک چارپائی لے لیں، ایک کوئی تختہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، باغ میں مثلا ایک سائیڈ پہ درخت ہے، ایک دوسری سائیڈ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، قبلہ رخ وہ تختہ وغیرہ جو اس کے اوپر ڈال لے، ایک اس کو درخت کے کونے پہ آ جائے گا، اس کونے پہ آ جائے گا، درمیان میں تختہ، اور اس تختے کے اوپر بیٹھ کر یہ جو ہے نماز پڑھے، تو یہ فضا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہوا ہی ہے نا۔ یعنی مکان اس جگہ کو بھی شامل ہے جہاں فرض کر لیں میں نے کہا آپ کا باغ ہے، 2 درخت ہیں، دونوں کے درمیان ایک تختہ اوپر، ایک ادھر، ایک اس کونے میں ڈال کے اور قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ فضا ہے نا، ہوا ہے، یہ بھی مکان ہی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ بات بتا رہے ہیں کہ مکان سے مراد یہاں فقہ میں یہ ہے کہ جو مصلی اس کو کیا کرتا ہے؟ اشغال کرتا ہے، اس جگہ کو وہ پر کر لیتا ہے، حیز میں سے ہو، جیسے یہ ہوا کی مثال دی میں نے، چاہے ہوا کو اس نے محل بنایا ہو، یا وہ ہے جس پر وہ مکان وہ ہے جس پر مصلی کیا کرتا ہے؟ اعتماد کرتا ہے، چاہے ایک واسطہ ہو چاہے چند وسیلوں کے ذریعے سے ہو۔ ایک واسطہ ہو جیسے جناب مثلا زمین کے اوپر اس نے جائے نماز ڈال دی تو اوپر پڑھ لی، تو ایک واسطہ ہو گیا، یہ مکان ہی ہے نا، مکان کے اوپر یعنی وہ جو زمین ہے اس کے اوپر اس نے جائے نماز ڈالی، ایک واسطہ ہوا ہے، ایک واسطہ ہوا ہے۔ چند واسطے لیں تو مثلا
زمین کے اوپر اس نے کیا لایا ہوا ہے آقا جان؟ وہ جو بعض نماز پڑھنے کے لیے نا تخت بنے ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس نے نماز والا اس کے اوپر زمین پہ تخت ڈالا ہے، اس کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ جائے نماز ڈالی ہے۔ تو کتنے وسیلے ہو گئے جی؟ 2 ہو گئے، 2 واسطے ہو گئے۔ اسی طرح 3 بھی آپ فرض کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ مراد ہے، یہ ہے جی۔ دوبارہ جناب، مکان سے کیا مراد ہے؟ مکان سے مراد وہ ہے جس میں کیا ہے آقا جان؟ نماز پڑھی جائے۔ اور مراد یہاں مکان سے فقہ میں یہ ہے کہ جس کو مصلی کیا کر لیتا ہے؟ اشغال اور پل کرتا ہے، ہوا سے ہو یا وہ جس پر وہ مصلی کیا کرتا ہے؟ اعتماد کرتا ہے۔ وہ جگہ ہے جس پر مصلی اعتماد کرتا ہے، چاہے ایک واسطہ ہو یا چند واسطے ہوں۔ یہ تو جناب ہو گئی مکان کی تعریف۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مصلی کے مکان کی شرائط کے بارے میں ہے اگلی بات۔ مصلی نماز گزار کے مکان کی شرائط کے بارے میں ہے، مصلی کے مکان کی شرائط کے بارے میں ہے۔ تقریباً 3 شرائط یہاں نا بیان کی جا رہی ہیں، مصلی کے مکان کی 3 شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غصبی نہ ہو، جس مکان میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ غصبی نہ ہو۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، پہلے سن لیں وہ 3۔ دوسری یہ ہے کہ وہ مکان جس میں نماز پڑھ رہا ہے نجاست متعدیہ سے وہ کیا ہو؟ خالی ہو، نجاست متعدیہ سے وہ خالی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے اس مکان کی کہ مسجد طاہر ہو۔ مسجد وہ جگہ ہے جس پہ پیشانی لگاتے ہیں نا، جس پر سجدہ کرتے ہیں، مسجد جائے سجدہ، مسجد یعنی سجدے والی جگہ بھی کیا ہو؟ پاک ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ جی جناب، مکان کی تعریف کی آج کے درس میں اور مکان کی شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ بیان کی ہے کہ وہ مکان غصبی نہ ہو، غصبی نہ ہو۔ دوسری اور تیسری شرط سے پہلے اسی کی تھوڑی وضاحت ہے، ذرا دقت طلب ہے، غور کرو۔ واجب ہے کہ مکان غصبی نہ ہو مصلی کے لیے۔ اس کی جناب 5 صورتیں میں بنا رہا ہوں۔ ایک صورت میں نماز ٹھیک ہے، 4 صورتوں میں نماز باطل ہے۔ توجہ کرنا، پیراگراف مہم ہے۔ یہ جو پہلی شرط ہے نا کہ مصلی کا مکان غصبی نہ ہو، مصلی کا مکان غصبی نہ ہو، اس کی آگے 5 صورتیں میں بنا رہا ہوں۔ ایک میں نماز ٹھیک ہے، 4 صورتوں میں نماز باطل ہے۔ ٹوٹل صورتیں بنتی ہیں 5۔ 5 میں ایک میں نماز ٹھیک ہے، 4 میں نماز باطل ہے۔ نمبر 1 جی سننا، 5 صورتیں۔ وہ جو مصلی ہے وہ حکم شرعی سے جاہل ہے، حکم شرعی سے جاہل ہے کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنا حرام ہے، حکم کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1 وہ مصلی حکم شرعی سے جاہل ہے۔ نمبر 2 وہ مصلی حکم وضعی سے جاہل ہے، حکم وضعی سے جاہل۔ حکم وضعی کس کو کہتے ہیں؟ صحت و بطلان، کہ یہاں غصبی جگہ پہ نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس سے بھی وہ جاہل ہے۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ نمبر 3 اصل غصب سے وہ جاہل نہیں ہے، اصل غصب سے جاہل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ناسی ہے آقا جان، ناسی ہے، حکم شرعی یا وضعی کو وہ کیا ہے؟ بھول گیا ہے۔ نمبر 5 وہ ناسی اصل غصب ہے، ناسی اصل غصب ہے، اصل غصب کو وہ کیا ہے؟ بھول گیا ہے۔ تو یہاں جناب علی کیا ہو جائے گا؟ جاہل و حکم شرعی سے، حکم وضعی 2، ٹھیک ہے نا۔ بھول گیا ہو حکم شرعی یا وضعی کو،
یا بھول گیا ہو اصل غصب کو، ان 4 صورتوں میں اس شخص کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر اصل غصب سے جاہل ہے، اصل غصب سے ہی جاہل ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے کتنی صورتیں بنا دیں؟ 5۔ کتنی صورتوں میں اس 5 میں نماز باطل ہے؟ 4 میں باطل ہے، 1 میں نماز اس کی ٹھیک ہے۔ مطلب دقیق ایک مرتبہ بہتر ہے میں پھر عرض کروں، آپ توجہ کرو۔ جاہل و حکم شرعی سے، نمبر 2 جاہل و حکم وضعی سے 2، نمبر 3 حکم وضعی یا شرعی کو بھول گیا ہو، جانتا ہو لیکن بھول گیا ہو 3، نمبر 4 بھول گیا ہو اصل غصب کو، اصل غصب کو جانتا تھا لیکن بھول گیا ہو۔ ان 4 صورتوں میں نماز باطل ہے، 4 صورتوں میں نماز باطل ہے۔ اور 5ویں صورت جو میں نے چھوڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اصل غصب کو ہی نہیں جانتا، جاہل ہے، اصل غصب سے اگر وہ جاہل ہے تو اس صورت میں نماز اس کی ٹھیک ہے۔ اصل غصب سے جاہل ہو تو نماز اس کی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ مصنف کے وہ جو آخری ہے نا 2 آخری، ان میں مصنف کا ایک قول اور ہے صحت کا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ان آخری 2 میں، آخری 2 کون سی بنے گی؟ ناسین لہ اور ناسین لاصلہ۔ ناسی حکم یا ناسی اصل غصب جو ہے وہ آخری 2، ان میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میرے بچے قول اور ہے، کہتا ہے کہ صحیح ہے، ان میں مصلی کی نماز کیا ہے جناب؟ ٹھیک ہے۔ اور انہی آخری 2 میں مصنف کا ایک تیسرا قول بھی ہے، تیسرا قول بھی ہے۔ وہ تیسرا قول کیا ہے؟ کہ نماز ٹھیک ہے، خارج وقت میں خاص طور پر ٹھیک ہے۔ ان 2 میں ناسی اور ناسی اصل غصب میں جو تیسرا قول ہے مصنف کا وہ یہ ہے کہ وقت خارج ہو گیا ہے تو نماز ان میں ٹھیک ہے، اگر وقت باقی ہے تو نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اور اسی مکان کی مثل ہے، ٹھیک ہے نا، گفتگو لباس کے بارے میں، لباس کے بارے میں بھی گفتگو اسی مکان کی مثل ہے۔ عرض خدمت ہے کہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ 70 دوبارہ آپ کے لیے عرض کروں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یجب کون غیر مقصوب للمصلی، اور پھر آگے اس کی 5 صورتیں بنائی ہیں۔ دوبارہ میرے بچے میری بات پھر سن لو۔ مکان مصلی کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، مصلی کے لیے غصبی نہ ہو۔ آگے میں نے 5 صورتیں بنائی ہیں جن میں کہا 1 میں نماز اس کی ٹھیک ہے، 4 صورتوں میں باطل ہے۔ نمبر 1 جاہل ہے حکم شرعی سے، نمبر 2 جاہل ہے حکم وضعی سے، نمبر 3 وہ ناسی حکم شرعی یا وضعی ہے، نمبر 4 وہ ناسی اصل غصب ہے۔ ان 4 میں نماز باطل ہے۔ 5ویں اصل غصب سے جاہل ہے، اصل غصب سے جاہل ہے تو پھر نماز اسی اصل غصب والی میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو آخری 2 صورتیں ناسین لا لے اصل، یہ ناسین لے اصل غصب، ان 2 میں مصنف کا ایک قول اور ہے کہ صحیح ہے، ان میں نماز ٹھیک ہے۔ اور انہی 2 میں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ وقت باقی ہے تو باطل ہے، وقت خارج ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا جی، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلی شرط پڑھی ہے کہ مصلی کے مکان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غصبی نہ ہو، اور پھر یہ 5 صورتیں بنائی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے آگا جان؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مکان نجاست متعدیہ سے خالی ہو،
وہ نجاست جو متعدی ہے مصلی کی طرف، یعنی بدن مصلی کی طرف سرایت کرتی ہے نجاست، یا محمول لیہی یعنی محمول مصلی، جو مصلی نے اس کو حمل کیا ہوا ہے، مثلا لباس وغیرہ مصلی نے پہنا ہوا ہے، اس پر وہ نجاست جو ہے نا وہ سرایت کرتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مکان خالی ہو نجاست متعدی سے، جو نجاست تعدی اور متعدی کرے، تجاوز کرے مصلی کے بدن پر یا اس کے کپڑوں وغیرہ پر، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا اگر نجاست متعدی نہیں ہے یا متعدی ہے لیکن اس طرح ہے کہ وہ نجاست ہے ہی معاف، تھوڑی تھی، جیسے تھوڑا سا خون ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے۔ اور تیسری جو شرط ہے مکان کی وہ یہ ہے کہ مسجد، وہ سجدے والی جگہ کیا ہو، پاک ہونی چاہیے۔ آئیے میں یہاں تک آپ کی خدمت میں پڑھ لوں اور پھر اگلی بات کروں گا۔ میں نے بڑا اس کے اندر وہ صورتیں جب بنا رہا تھا تو تکرار کیا ہے، آپ کو تھکایا، معذرت، لیکن پھر بلا یہاں سے مکان سے لے کر یہاں تک ٹوٹل بات کتنی ہوئی ہیں جناب؟ ہم نے مکان کی تعریف کی ہے، فقہ کے اندر جو مکان کی تعریف ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے نا مصلی کے مکان کی شرائط کے بارے میں بیان کیا کہ وہ 3 ہیں۔ ابھی تک 2 مطلب ہیں ٹوٹل، مکان کی تعریف ہے اور مکان کی شرائط کے بارے میں نا بات ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، توجہ کرو۔ الرابع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرابع المکانو، رابع کا رابطہ ملایا، شروط صلاۃ میں سے پہلی وقت، دوسری آغا جان کیا ہے قبلہ، تیسری ستر عورت، چوتھی مکان الذی یصلی فیہ، مکان کیا ہے وہ ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ والمراد بہ ہونا ما یشغلہ من الحیض او یعتمد علیہ ولو بواسطۃ او وسائط۔ والمراد بہ سے مراد مکان سے مراد ہونا یعنی فقہ میں، کیونکہ مکان کی تعریف ممکن ہے علم کلام والوں نے اور کی ہو، ٹھیک ہے نا، یہاں ہماری مراد فقہ میں متکلمین نے اور کی ہونا یعنی مراد بہی، مکان سے مراد یہاں فقہ میں کیا ہے، ما یشغلہ من الحیض، وہ جگہ ہے جو مصلی اس کو پر کرتا ہے، من الحیض، حیض سے۔ حیض آپ کو بتایا ہے عام ہے ہوا سے یا غیر ہوا سے۔ ہوا کو کسی نے پر کیا ہوا ہے ایسی جگہ تو وہ بھی کیا ہے، مکان کہلائے گی۔ تو یہ تھوڑا قابل تصور، تھوڑا آپ کے لیے مشکل لگ رہا ہوگا کہ ہوا میں کیسے۔ میں نے ایک مثال دی، تخت لے لیں، 2 درختوں، ایک اس کونے میں اس کا، ایک اس کونے میں ڈال کے قبلہ رخ ہو کے، نیچے فضا ہی ہے نا، نیچے تو فضا ہی ہے، ہوا ہی ہے، اس کے اوپر بندہ بیٹھ کے کیا کرے، نماز پڑھے۔ او یعتمد علیہ، یا وہ مکان ہے جس پر وہ مصلی کیا کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ ولو بواسطۃ، اگرچہ ایک واسطہ ہو، جیسے زمین پر ایک اوپر کوئی فرش وغیرہ ڈال کے نماز پڑھ لے، او وسائط، یا چند واسطوں کے ذریعے، چند واسطے، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر اس نے ایک تختہ ڈالا ہے نماز والا اور پھر اس کے اوپر فرش ڈالا ہے، اس کے اوپر پڑھ رہا ہے۔ وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ لِلْمُصَلِّ، واجب ہے کونہ وہ مکان غیر مغصوب، غصبی نہ ہو، للمصلی، مصلی کے لیے غصبی نہ ہو۔ وَلَوْ جَاهِلًا بِحُکْمِ شرعی، اگر وہ مصلی حکم شرعی سے جاہل ہو، اول وضعی، یا حکم وضعی سے جاہل ہو، لا بے اصل ہی، نہ کہ اصل غصب سے جاہل ہو، یہی بات، لا بے اصل ہی، اسی صورت میں نماز ٹھیک ہے، اسی میں لا بے اصل ہی، اصل غصب سے جاہل، نہ کہ اصل غصب سے جاہل ہو،
یعنی اگر اصل غصب سے جاہل ہے تو نماز ٹھیک ہے. او ناسین لہو، یا وہ مصلی ناسین لہو حکم کو بھول گیا ہو، شرعی یا وضعی یاد تھا لیکن بھول گیا. او لے اصلے ہی، پیچھے لگاؤ، او ناسین لے اصلے ہی، یا اصل غصب کو بھول گیا ہو. علامہ یقتضی ہے اطلاق العبارت، جس طرح اطلاق کی عبارت تقاضا کرتی ہے. تو میں نے 5 صورتیں بنائی ہیں، ایک میں نماز ٹھیک ہے، 4 میں باطل ہے. وہ ایک جس میں ٹھیک ہے وہ کون سی تھی؟ جب اصل غصب سے جاہل ہو، جب اصل غصب سے ہی جاہل ہو تو اسی میں بس. وفی الاخیرین للمصنف رحمۃ اللہ علیہ قول آخر بصحت، اخیرین جو دو آخری ہیں، دو آخری ناسین لو اور ناسین لیاسلی، ٹھیک ہے نا، ان دو میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول بھی ہے بصحت کا، صحت کا، کہ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وثالثن بیہا، ثالثن کا عطف قول آخر، ان دو میں مصنف کا ایک تیسرا قول بھی ہے. ثالثن یعنی قول ثالثن بیہا، صحت کا، تیسرا قول ہے صحت کا. فی خارج الوقت خاصتاً، خارج وقت میں خاص طور پر ٹھیک ہے، داخل وقت میں ٹھیک نہیں ہے. ومثلہ القول فی اللباس، مثلہ مکان کی مثل ہے، قول گفتگو لباس میں، لباس کے بارے میں بھی مکان کی مثل ہے بات چیت. وَاعْتَرَضْنَا بِقَوْلِ الْمُصَلِّی هُوَ الْغَاصِبُ، ہم نے دوری کی ہے کہ مصلی جو ہے هو الغاصب، مصلی غاصب ہو. اما لو کان غیرہ، اما اگر غیر مصلی جو ہے، لو کان غیرہ، اگر غیر مصلی ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، غیر مصلی جو ہے وہ غاصب ہو، غیر مصلی غاصب ہو. فإن الصلاۃ فیہ بإذن المالک، نماز فیہ اس مکان غصبی میں مالک کی اجازت سے صحیحۃ صحیح ہے. فإن الصلاۃ فیہ بإذن المالک، نماز اس مکان غصبی میں مالک کی اجازت سے ٹھیک ہے، بنا بر قول مشہور. بات آپ نے سمجھی ہے، ایک آدمی نے غصب کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نوکر جو ہے اس بندے کا، وہ مالک اصلی سے اجازت لے کر ادھر نماز پڑھے تو کوئی حرج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوبارہ سنو، وَاعْتَرَضْنَا، ہم نے دوری کی ہے، بِقَوْلِ الْمُصَلِّی هُوَ الْغَاصِبُ، مصلی جو ہے وہ غاصب ہو. اما لو کان غیرہ، اگر غیر مصلی ہو، فإن الصلاۃ فیہ بإذن المالک، نماز مکان غصبی میں مالک کی اجازت سے صحیحۃ صحیح ہے، فی المشہور بنا بر قول مشہور. کل ذالک مال اختیار، یہ کل ذالک یہ سارا حکم اختیار کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے نا، بندے کے پاس اختیار ہو. اما مال اضطرار، اما اضطرار کی صورت میں، جیسے کل محبوس فی ہے، جو آدمی محبوس ہے فی ہے مکان غصبی میں، فلا منع یعنی فلا حرجا، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جناب پہلی شرط تھی. یجب کونہ غیر مغصوب، یجب کونہ خالیا من نجاست متعدیۃ الی المصلی، واجب ہے وہ مکان نجاست متعدیہ سے خالی ہو. الی المصلی کا اشارہ ہے بدن مصلی کی طرف سرایت نہ کرے. او محمول ہی، یا محمول مصلی، محمول مصلی کیا یعنی اس کا جو لباس اس نے اوپر ڈالا ہوا ہے، الذی یشترط طہارتہ، جس لباس کی طہارت شرط ہے، علی وجہ اس طرح کے یمنع من الصلاۃ، نماز سے وہ کیا ہے مانے ہیں. فلو لم تتعدی، اگر نجاست کیا ہو شابس متعدی نہ ہو، تجاوز نہ کرے، او تعدد یا تجاوز کرے، علی وجہ اس طرح کے یعفی عنہ، وہ نجاست معاف ہے، تجاوز کرتی بھی ہے تو ہے تھوڑی معاف ہے. کا قلیل دم، جیسے قلیل دم ہے. او الی ما لا یتم الصلاۃ فیہ، یا وہ تجاوز کرتی ہے الی ما لا، اس چیز میں جس میں نماز جو ہے نا مکمل نہیں ہوتی ہے، جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. مثلا ایک رومال وغیرہ ہے یہ بھی، اس کو نجس کرے گی، اس میں تو وہ ستر عورت ہو ہی نہیں سکتا،
اس میں تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لم یزر، لو کا جواب ہے۔ فلو لم تتعد، اگر نجاست متعدی نہ ہو، او تعدت یا متعدی ہو، علا واجن، اس طرح یوفان ہو کہ وہ نجاست کیا ہے جان معاف ہے، کا قلیل دم، جیسے تھوڑا سا خون ہے وہ تو معاف ہے، او الا ما لا یتیم الصلاۃ فیہ، یا تعدی ہے لیکن ایسی چیز میں جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، لم یزر تو ضرر نہیں ہے۔ طاہر المسجد، یجب کونہ پہ عطف ہو کے ہوتا تیسری یہ شرط ہے، طاہر المسجد بفتح الجیم وہو القدر المعتبر منہ، مسجد کیا ہے؟ وہ مقدار معتبر ہے، من اس مکان سے، پھر سجود، سجود میں مسجد سے مراد وہ مقدار معتبر ہے جو سجدے میں معتبر ہے، مطلقاً، چاہے نجاست متعدی ہو یا خشک ہو، یعنی وہ سرایت کرنے والی ہو یا خشک ہو، یہ سجدے والی جگہ ہر حال میں پاک ہونی چاہیے، خشک ہی کیوں نہیں پھر بھی پاک ہونی چاہیے۔ طاہر المسجد فتح الجیم وہو القدر المعتبر، مسجد کیا ہے؟ وہ مقدار معتبر ہے مکان کی، پھر سجود، سجود میں مطلقاً، چاہے نجاست متعدی ہو یا غیر متعدی ہو۔ ٹھیک ہو گیا میرے آقا جان؟ بات تمام ہو گئی بات۔ اب جناب علی جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا جو ہے نا مسجد میں افضل ہے، اس میں بات ہے، نماز پڑھنا مسجد میں افضل ہے۔ جب مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے تو مساجد فضیلت کے اعتبار سے میرے بچے مختلف ہیں۔ مسجد الحرام میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد الحرام میں۔ مسجد نبوی میں جو مدینہ میں ہے اس میں کوئی پڑھے تو 10,000 کا ثواب ہے۔ مسجد کوفہ اور مسجد اقصیٰ میں تقریباً 1,000 نماز کا ثواب ہے، اندازہ کرو، مسجد کوفہ اور اقصیٰ میں 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد جامعہ جو ہے اس میں 100 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ محلہ کی مسجد میں 25 نمازوں کا ہے، بازار کی مسجد میں 12 نمازوں کا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو کیا ہی کمال ہے آقا جان مسجد میں۔ جی جناب، ابھی کیا بات کر رہے ہیں کہ جی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور آپ کو فضیلت بتائی ہے۔ مسجدیں فضیلت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ مسجد الحرام کا ثواب کتنا ہے جی؟ 1,00,000۔ مسجد نبوی 10,000۔ مسجد کوفہ و اقصیٰ کتنی بنی آقا جان؟ تقریباً 1,000۔ مسجد جامعہ 100۔ مسجد قبیلہ 25۔ مسجد بازار 12۔ والافضل المسجد، افضل کیا ہے؟ مسجد ہے، افضل مسجد ہے، لغیر المرأۃ، عورت کے علاوہ، او مطلقاً، یا مسجد افضل ہے مطلقاً، مرد ہو یا عورت ہو، بناء علی اطلاق المسجد علی بیتہا، بنا بر اس کے کہ مسجد کا اطلاق کریں علی بیتہا، بیتہا بیت مرأہ، یعنی اس عورت کے گھر پر اس کی مسجد کا اطلاق کریں کہ عورت کا گھر اس کی مسجد ہے، تو پھر کلی ہو جائے گا مسجد افضل ہے مطلقاً، مرد ہو یا عورت ہو، البتہ اس مبنا پر، بناء علی اطلاق المسجد علی بیتہا، بنا بر اس کے کہ مسجد کا اطلاق کریں بیت مرأہ پر، بالنسبت الیہا، بالنسبت الی المرأہ، عورت کی نسبت، کما ینبہ علیہ، جیسا کہ اس پر جو ہے نا اسی اطلاق المسجد علی بیتہا کہ مسجد کا اطلاق کیا ہے عورت کے گھر پر، ینبہ علیہ، مصنف اس پر کیا کرتے ہیں؟ تنبیہ کرتے ہیں۔ وتتفاوت المساجد فی الفضیلۃ، مساجد مختلف ہیں فضیلت میں، بحسب تفاوتها فی ذاتها، فی تفاوت، بحسب تفاوتها فی ذاتها، تفاوتها، مساجد مختلف ہیں، فی ذاتها، ذات مساجد جو ہے نا
مساجد کی ذات جو ہے وہ مختلف ہے فضیلت میں، او عوارضہا، یا مساجد کا جو عوارض ہے اس میں وہ مختلف ہیں فضیلت میں، کا کثیر الجماعت، جیسے جماعت کا زیادہ ہونا، دو مسجدیں ہیں، دونوں جامع ہیں، ایک میں جماعت زیادہ ہوتی ہے تو عارضی طور پر جس میں جماعت والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ وَتَتَفَاوَتُ الْمَسَاجِدُ فِي الْفَضِيلَةِ بِحَسْبِ تَفَاوُتِهَا فِي ذَاتِهَا أَوْ عَوَارِضِهَا، مساجد مختلف ہیں فضیلت میں بحسب تفاوتها فی ذاتها، ذات مساجد کے تفاوت کے لحاظ سے یا عوارض کے لحاظ سے، جیسے جماعت کا زیادہ ہونا۔ فالمسجد الحرام بمئة الف صلاۃ، مسجد الحرام جو ہے اس میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ ومنہ الکعبہ والزوائد الحادثہ، اس مسجد الحرام میں سے آتا ہے کعبہ اور وہ جو زوائد حادثہ ہیں، یعنی وہ جو چیزیں بعد میں مسجد بڑھائی گئی ہے، زوائد جو نئی نئی بعد میں اضافی مسجد آگے تک بڑھی ہے، اس میں بھی یہی 1,00,000 ہی ہے۔ زوائد حادثہ کا بھی، زوائد حادثہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھا رہا ہوں یا نہیں، یعنی وہ مسجد جو بڑی نہیں کر دی گئی آگے تک پھیلی ہوئی اور بڑی ہیں، اس میں بھی یہی ثواب ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا أَفْضَلَ، اگرچہ غیرہما کعبہ اور زوائد دونوں کا غیر کیا ہے، وہ افضل ہے، یعنی وہ اصلی جو مسجد الحرام تھی، شروع والی جو مسجد الحرام اصلی ہے، وہ کیا ہے، اس میں افضل ہے، اس کا ثواب جو ہے نا اس 1,00,000 سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا أَفْضَلَ، اگرچہ غیرہما کعبہ اور زوائد حادثہ کا غیر، یعنی وہ مسجد اصلی چھوٹی افضل ہے جو شروع میں تھی۔ فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا فَضْلُهُ بِذَلِكَ الْعَدَدِ، قدر مشترک بینہا، مسجد حرام، کعبہ، زوائد حادثہ، ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے، فضلہ بذالک العدد، اس مقدار مشترک کی فضیلت ذالک العدد ہے، یعنی بمئة الف صلاۃ، 1,00,000 ہے، 1,00,000 ہے۔ وَإِنْ اختص الافضل بامر آخر، اگرچہ افضل مختص ہے بامر آخر، ایک دوسرے امر کی وجہ سے، وہ افضل کون، یعنی وہ مسجد الحرام پہلے والی، ٹھیک، وہ افضل، اگرچہ افضل مختص ہے بامر آخر، ایک دوسرے امر کی وجہ سے، لا تقدیر فی ہے کہ جس میں امر میں کوئی مقدار مقدر نہیں ہے، اس کا ثواب معین نہیں ہے، وہ اضافی ثواب ہے، یعنی یہ 1,00,000 تو مشترک ہے نا، مسجد الحرام، کعبہ، زوائد حادثہ، لیکن کوئی اگر اسی خاص جگہ پہ کوئی پڑھے، مسجد الحرام والی جگہ جو ہے، خاص جو مسجد تھی شروع والی، ٹھیک ہے نا، اس میں اس 1,00,000 کے علاوہ اضافی ثواب اس کے ساتھ مختص ہے۔ وَإِنْ اخْتَصَّ الْأَفْضَلُ، اگرچہ افضل مختص ہے بِأَمْرٍ آخر، ایک اور امر کے ساتھ، لا تقدیر فی ہے کہ اس میں کوئی مقدار مقدر نہیں ہے، جیسا کہ آگے جان، کما یختص بعض المساجد المشترکۃ فی وصف بفضیلۃ زائدۃ اما اشترک فیہ مع غیرہ، جس طرح کے بعض مساجد جو مشترک ہیں وصف میں، ٹھیک ہے نا، وہ مختص ہیں بفضیلۃ زائدہ، ایک اضافی فضیلت کے ساتھ مختص ہیں، ہر دو جامع ہیں لیکن بعض مسجد میں فضیلت اضافی ہے، ٹھیک ہے نہیں، مثلا اس میں جماعت زیادہ ہو جاتی ہے، کما یختص بعض المساجد، جس طرح بعض مساجد المشترکہ جو مشترک ہیں، مثلا جامع ہیں، فی وصف، ایک وصف میں ہر دو جامع ہیں، بے فضیلت زائدہ، ایک اضافی فضیلت کے ساتھ مختص ہے، اما اشترک فیہ مع غیرہ، جس میں وہ مسجد وصف میں شریک ہے غیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جس میں وہ دوسرے کے ساتھ شریک ہے، مسجد جامع کا جو ثواب ہے وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن ایک اضافی وصف اس میں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ مثلا آ رہے ہیں، کما یختص بعض المساجد المشترکہ، جس طرح بعض مساجد مشترکہ فی وصف، جو وصف میں مشترک ہیں، بے فضیلت زائدہ، مختص ہیں فضیلت زائدہ کے ساتھ، اما اس میں جس میں وہ شریک ہیں غیر کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی ان میں فضیلت زائدہ ہے۔ والنبوی بالمدینہ، مسجد نبوی جو ہے بعشرۃ آلاف صلاۃ،
10,000 کا ثواب ہے۔ وہ حکم زیادت الحادثہ کما مرہ، حکم زیادت ہے یعنی مسجد نبوی جو زیادہ ہوئی اس کا حکم، کما مرہ گزرا اس کا حکم بھی یہی ہے، یہی کہو گے اس کا حکم بھی جو نئی نئی مسجد بڑھتی گئی اس کا حکم بھی 10,000 ہے، مگر یہ کہ وہ مسجد نبوی شروع والی جو تھی اس میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کا پھر حکم اضافی ہوگا، اس کی اضافی فضیلت ہی رہے گی۔ وَكُلُّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَالْأَقْصَى سُمِّيَ بِهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى بُعْدِ یعنی المسجد الحرام بِأَلْفِ صَلَاةٍ، ہر ایک مسجد کوفہ اور اقصیٰ، اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ سُمِّيَ بِهِ اقصیٰ بِالْإِضَافَةِ إِلَى بُعْدِ، کیونکہ وہ دور ہے مسجد الحرام سے، بِأَلْفِ صَلَاةٍ 1000 رکعت کے برابر ہے جی۔ وَمَسْجِدُ الْجَامِعِ جو مسجد جامع ہے، فِي الْبَلَدِ مسجد جامع جو شہر میں، للجمعۃ والجماعت جمعہ اور جماعت کے لیے جو جامع ہے، وَإِن تَعَدَّدَ اگرچہ زیادہ بھی ہوں، بِمِئَةٍ 100 نماز کا، 100 رکعت نماز کا اس میں ثواب ہے۔ وَمَسْجِدُ الْقَبِيلَةِ كَالْمَحَلَّةِ فِي الْبَلَدِ ب25، مسجد قبیلہ جیسے محلہ کی ہوتی ہے شہر میں، اس میں کتنا ثواب ہے جی؟ 25 کے برابر ہے، وہ 25 نمازوں کے۔ وَمَسْجِدُ السُّوقِ ب12، اور جو مسجد ہے نا بازار کی مسجد اس میں 12 کا ثواب ہے۔ بس ایک مطلب آخری ضامتیں آپ بھائیوں کی تمام آغا جان، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کی مسجد اس کا گھر ہے۔ پہلے کہا نا کہ اشارہ کریں گے، عورت کی مسجد کیا ہے؟ عورت کا گھر ہے۔ عورت کی مسجد عورت کا گھر ہے، یعنی عورت جو ہے نا گھر میں نماز پڑھے تو وہ افضل ہے مسجد کی طرف جانے کی بجائے، یہی گھر اس کی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ یہ جو اس کا گھر ہے یہ مسجد مطلق والا ثواب ہے جو بھی مسجد ہو، یا گھر اس کا کون سی مسجد والا بن رہا ہے، یا جس مسجد کی طرف وہ نکلنے کا ارادہ رکھتی ہے، مثلا دل میں ارادہ کرتی ہے کہ آج میں نا مسجد کوفہ میں نماز پڑھوں تو اس کو وہی گھر مسجد کوفہ بن جائے گی۔ آج ارادہ کر رہی ہے ایک دن کہ مسجد الحرام پڑھنا چاہتی ہوں تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ شہید ثانی نے فرمایا ظاہر یہی ہے کہ کما ترید والی بات ہے، جیسا اس کا دل چاہتا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ کا جان، گھر بیٹھے ارادہ پھیرے گی مسجد الحرام آج جا رہی ہوں، وہاں کا ثواب، مسجد کوفہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جس قسم کا وہ ارادہ کرے گی اس ارادہ کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ توجہ کرو، وہ مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد بیتھا اس کا گھر ہے، بمعنی ان صلاۃ فی افضل من خروج الی المسجد، بین معنی کہ عورت کی نماز فی اس گھر میں افضل ہے، من خروج الی المسجد عورت کے مسجد کی طرف خارج ہونے سے افضل ہے، او بمعنی کون صلاۃ فی کل مسجد فی الفضیلہ، یا اس معنی میں کہ اس عورت کی نماز فی ہے اس جو گھر ہے اس میں بیت میں کیا ہے؟ کل مسجد فی الفضیلہ، مسجد کی طرح ہے فضیلت میں۔ فلا تفتقر الی طلب بالخروج، پس وہ عورت محتاج نہیں ہے طلب فضیلت کرے، بالخروج یعنی مسجد کی طرف خارج ہو کر فضیلت کو طلب کرے۔ وحل ہوا کا مسجد مطلق او کما ترید الخروج الیہ، ٹھیک ہے۔ وحل ہوا کیا یہ جو عورت کا گھر ہے کا مسجد مطلق مسجد کی طرح ہیں، او کما ترید الخروج الیہ، یا اس کی طرح ہیں کما ترید الخروج الیہ، جس مسجد کی طرح وہ خارج ہونے کا ارادہ کرتی اس کی طرح ہیں۔ فیختلف بحسبہ، فیختلف فضیلت مختلف ہو جائے گی، ثواب مختلف ہو جائے گا، بحسب ما ترید جس کا وہ ارادہ کرے گی اسی کے مطابق اس کو بیٹھے بیٹھائے گھر میں ثواب مل جائے گا۔ الظاہر و الثانی، ظاہر شہید فرماتے ہیں ثانی ہے، ثانی کون سا؟ جس کا ارادہ کرے گی، جس مسجد کا، اس مسجد کا اس کو ثواب یہاں ملے گا۔ موفق مؤید رہو عزیزوں، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔